प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे वज़ीर आज़म साहब आजकल आपके इल्म में है कि बैरून मुल्क के एक दौरे पे है और वहाँ पे उनका एक बयान सामने आया कि हिंदुस्तान में जो अक़लियत है उनके साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा और वहाँ पे जो मुसलमान है वो महफूज नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो महफूज हैं? वहाँ पे जो भी लोग आपके इल्म में हैं, अहमदी भी हैं, ईसाई भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, उनके ऊपर जो मजालिम होते हैं उसका कौन जवाब दे? जब ये दूसरे ममालिक में जाते हैं तो बड़े फख्र के साथ बयान करने की कोशिश करते हैं कि जैसे अपने मुल्क में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही हैं, मुझे भी भिजवाई गई हैं। कराची जो वहाँ पे अहमदिया हाल मुतासर हुआ है, वहाँ पे अदालतों में केस चल पड़े हैं। ये हाल काफ़ी पुराने हैं जब मैंने इसकी इंक्वायरी की, और उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। कभी सील करने का कर दिया जाता है, कभी कुछ। ये सवाल मैंने इसलिए उठाया आज। लोग कहते हैं जी आप फलां मज़हब की बड़ी साइड लेते हैं, फलां फ़िरके की लेते हैं, मगर मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं उनको भी इबादत का हक होना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान पे इतराज़ करते हैं तो पहले हमें अपने हालात ठीक करने चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है। मजहबी नफरत के ज़रिए हम किस हद तक गुजर जाते हैं और क्या क्या वहाँ पे तरबियत दी जाती है, क्या तालीम दी जाती है, वो भी आपको इल्म होना चाहिए। 4-6 उलमा इकट्ठे होके किसी के मुतल्लिक भी फतवा लगा देते हैं, जुलूस निकाल देते हैं, जल्द से शुरू कर देते हैं और फिर उन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जाती है। ये किसने आपको हक दिया? ना तो आपके मजहब ने ये हक आपको दिया, ना आपको इंसानियत ने हक दिया, ना ये पाकिस्तान का जो आइन है उसने हक दिया। जो आइन आपने तब्दील किया हुआ उसका बेड़ा गर्क जो हुआ वो आप देखते हैं, किसी को उस आइन की समझ नहीं आ रही, जिस तरह मैं कई दफा बताता हूँ। और हर कोई बात आइन की करता है और काम सब गैर आइनी होते हैं। अदालतें हैं वो भी आइन की बात करते हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी कहते हैं कि आइनी इदारों पे हमला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइनी इदारे क्या कर रहे हैं ये सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं आप कि उनकी क्या इज्जत है, क्या किस तरह लोग उनको याद कर रहे हैं। आज ही मैं देख रहा था, एक नहीं ज़्यादा वीडियोस देखी मैंने सोशल मीडिया पे कि लोग कह रहे थे जी वक़्त आने वाला कि फ़ौज और अवाम आमने सामने होगी। ये क्यों वाज़े उठ रही है? अगर आइनी इदारों ने अपना हक अदा किया होता तो क्या आज पाकिस्तान इस भूख और जो गंदगी है, जो वहाँ पे अफलास है, भूख अफलास उससे गुजर रहा होता? मेरा नहीं ख्याल कैसे होता। एक इदारे ने भी अगर अपना जो कहते हैं कि हम आइनी इदारा है उसने अगर मुखलस तरीके के साथ जिस चीज़ की उनको तनख्वाह दी जाती है अपना हक अदा किया था, आपको नज़र नहीं आएगा। एक तो ये आपको बता दूं। दूसरी बात ये है कि ज़िमनी इलेक्शन आ रही हैं और उसमें मुकम्मल तौर पे जो ये 12 पार्टियां हैं ये भी एक बहुत बड़ी गेम है। पहले ये इलेक्शन मुलतवी करने थे, फिर उन्होंने कहा नहीं हम दरख्वास्त देंगे कि आपने मुलतवी कर दे और आपने ये करने देने। हमारी तैयारी मुकम्मल है दाखिली की, ये इमरान खान को हराने की कोशिश करेंगे। अब कहाँ तक ये कामयाब होते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि लोगों को वो शौर भी आ गया हुआ है। और पिछली दफ़ा भी इन्होंने बड़ी कोशिश की थी, कामयाब नहीं हो सके। इस दफ़ा इतवार वाले दिन पता चलेगा। एक चीज़ और ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रही है ये पीटीआई की सीटें थी और पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हुआ। उसके बावजूद ये दानली के जरिए अगर दूसरे लोग जीतते ये इलेक्शन तो मेरा ख्याल फिर बताने की जरूरत नहीं। नाज़रीन, सुबह जो मैंने प्रोग्राम किया था जो शाम को आपने देखा है आज हमारे के साथ, उसमें मैंने कुछ वीडियोस का जिक्र किया था। वही बात आज कुछ पिछली वीडियोस वो देखी मरियम की, उसमें उसने साफ तौर पर ये बताया हुआ है कि हमारे पास ये
موجود ہیں۔ عمران خان کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے کہا یہ ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر مریم کی کوئی ویڈیو آپ کو یاد ہوگا جب وہ کراچی میں نیب والوں نے تو میری یہ آڈیو بنا لی، ویڈیو بنا لی، مگر جو یہ کام کرتے ہیں ان پہ نہیں پابندی، ان پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں۔ یہ منافقت کا ایک ہمارا جو وہاں پہ سلسلہ چلا ہوا ہے کہ اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور۔ مگر میرا خیال ہے کہ یہ آپ ویڈیوز دکھا لے، آڈیوز دکھا لے، کچھ بھی دکھا لے، عوام جو ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان جو ہے وہ اگر دھرنا وغیرہ کا پروگرام کرتا ہے، ایک اور نیا ڈرامہ چلا ہوا ہے، اسلام آباد بند پڑا ہوا ہے۔ رانا ثناء اللہ پریشان ہے، کیونکہ وہ اس لیے پریشان ہے کہ یہ اعلان بھی نہیں کر رہا۔ اب وہ عدالت میں چلے گئے، عدالت کیا کرتی ہے دیکھتے ہیں، اور اگر ایک ہفتہ اور لیٹ عمران خان کر دیتا کتنے دن یہ کنٹینر رکھے گا؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان جیسے یہ کنٹینر اتاریں گے پھر اعلان کرے گا، یا اسی طرح یہ کھیلیں گے، کتنے دن یہ کھیلتے ہیں، نئے چیف آف آرمی سٹاف کے آنے تک یہ کھیل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس میں ابھی ڈیڑھ ماہ پڑا ہوا تقریباً، تھوڑا زیادہ ہی ہے۔ سب گن گن کے دن گزار رہے ہیں کہ کسی طرح یہ چیف آف آرمی سٹاف جو جائے تو نیا آئے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا تبدیلی آنے والی ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے اداروں کے جو آئینی ادارے ہیں ان کی عزت عوام کتنی بے سکونی کے ساتھ انتظار کر رہی کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف جائے، ان کی خدمات اتنی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سوشل میڈیا پہ حالات چل رہے ہیں آج تک میں نے نہیں پہلے دیکھے اس طرح کے، اور شاید یہ اور بھی خطرناک حالات ہو جائے۔ ہر پیج پہ آپ گرفتاری کر لیتے ہیں، سواتی کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو، اس نے یہ کہا، اس نے یہ لکھا، اس نے وہ لکھا۔ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، یہ 12-13 پارٹی، ان کے پاس پلے کوئی چیز نہیں، آپ چیک کر لیں۔ اب یہ کسی طرح عمران خان کی سیاست پر حملہ کر رہے ہیں، عمران خان پر روزانہ کوئی نہ کوئی کیس بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان کے ووٹر جو ہیں وہ ووٹروں میں کمی آئے۔ تو یہ بڑا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہماری جو عوام ہے وہ جس طرح چلتی پھر اسی طرح ہی چل پڑتی ہے، ان کو پھر کچھ نظر نہیں آتا، جو مرضی کہتے رہے عوام مانتی نہیں ہے چیز۔ یہ بہت ایک ہماری عوام کی بھی میرا حال پھر انکوائری بھی نہیں کرتی، پتہ بھی نہیں کرتی، کہہ دو فلاں نے جی وہ کی ہے توہین مذہب، تصدیق بھی نہیں کرتے، چلو جی اڑ دوڑو، کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ میں یاد ہے کہ کراچی ایک دوست مجھے بتا تھا کہ پرانی بات ہے، کہتا میرا موٹر سائیکل کسی خاتون کے ساتھ جا لگا، غلطی اس کی تھی، پوچھا اس نے نہیں، دھیان نہیں دیا، سڑک آگے پیچھے دیکھا نہیں۔ کہتا ابھی میں گرا ہی ہوا تھا تو بغیر پوچھے ایک آیا، اس نے ڈز ایک لگائی۔ کہتا دوسروں نے بھی جو پاس کھڑے تھے، جس نے کبھی ایسے لوگ بھی تھے جب کوئی مشورہ کرتے ہیں تو اس کو کمرے سے باہر نکال دیتے، یا جس نے کبھی کتے کو بھی بٹا نہیں مارا ہوتا وہ بھی آ کے میرے اوپر حملہ شروع کر دیا۔ یہ ہماری قوم کا آج نہیں حال، یہ کوئی 40 سال پرانی وہ بات بتا رہا تھا مجھے، بوڑھا آدمی۔ تو یہ حالات ہے جس عوام کے ہوں وہاں میرا اور ان کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق ہی دی ہوئی ہے کہ وہ سوچ سمجھ لیں کہ یار یہ بیچارے کو اگر کسی نے چپیڑ لگا ہی دی ہے تو شاید یہ ٹھیک ہی ہو، یہ بول رہا ہے اس کی بھی سن لو۔ کوئی سنتا اس کی؟ کوئی نہیں سنتا، مجمع اکٹھا ہو جائے گا اور پھر اس پہ حملہ شروع کر دیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ جو بہت ہی خطرناک ہے، بغیر سوچے سمجھے ہم دوڑ لگا دیتے ہیں۔ بغیر مجھے یاد ہے کہ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، پاکستان کا رمضان کا مہینہ تھا، تو پولیس والے آئے، وہ جو روزہ خور ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو ایک لڑکا ویسے ہی گھر کی طرف بھاگے جا رہا تھا، 4 پولیس والوں نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ میں گواہ اس چیز کا، اس کو پکڑ کے لے آئے، اور جب وہ 16-17 سال کا، نہ اس کا روزہ، نہ اس کا لین، نہ دین، نہ کوئی، نہ بات، چلو جی اس کو گاڑی میں ڈالو جی، کیونکہ وہ بتانا تو ہے نا جا کے صاحب کو کہ روزہ خور پکڑے ہیں جنہوں نے
रोजे नहीं रखे हुए थे और वो खा पी रहे थे चोरी। जिस मुल्क की इदारों का, आईनी इदारों की ये हालत हो, वहां पे आप क्या कर सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। जो इंसान लेने देने का ठीक हो, जिसे हम कहते हैं व्यवहार का ठीक हो, कभी किसी से जरूरत पड़ जाती, पैसे ले लिए या दे दिए, वो कभी भूखा नहीं मरता और उसकी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं 9 ब्रदर्स टीवी। शाम की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूँ जुमर सदीकी। सबसे पहले हेडलाइंस। इमरान खान का इनकलाब जैसे लेट होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। पीटीआई की वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्राइनी इलाकों के गैर कानूनी इंतमाम की मज़म्मत, पाकिस्तान का वोटिंग से इज्तनाब। बयान पर कायम हूँ, जमहूरियत शरीफ ख़ानदान से जुड़ी नहीं, एतज़ाज़ एहसन। जामशोरों में मुसाफिर बस को आग लगने से 12 बच्चों समेत 17 अफराद हलाक। चीन की टेक्नोलॉजी में बरतरी मगरबी ममालिक के लिए फौरी मसला। तो आइए चलते हैं अब खबरों की तफसीलात की तरफ। इमरान खान का इनकलाब जैसे लेट होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। इसी हवाले से 9 ब्रदर्स टीवी के डायरेक्टर मुबारक जवेद साहिब का कहना है कि इमरान खान का इनकलाब जैसे लेट होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, इसलिए काफ़ी जल्द से हो गए। मेरा ख़याल है कि अब मैदान में उतरना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने नवाज शरीफ से मुलाकात और मुल्की मामलात पर मुशावरत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली फौरी तौर पर ओहदे से हटाने और निगरान सेटअप के क़याम के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की है। जुमेरात को दायर की गई दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला को नाअहल करने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर आइनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन में इनहराफ और हलफ की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म को नाअहल किया जाए। दरख्वास्त के मुताबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म ने गैर मजाज लोगों को पाकिस्तान के रियासती राज बताए। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने बतौर चेयरमैन कौमी इक्तसादी कौंसिल आर्टिकल 90 की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने खुफिया रियासती, सियासी और माशी मामलात पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने मुलाकात रियासत के एक और मुजरिम हुसैन नवाज के घर पर की। मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमराह इश्तिहारी मुजरिमान इसहाक डार और सुलेमान शहबाज भी शामिल थे। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की दौरों में अपने बेटे और भतीजे को सरकारी वफ़द का हिस्सा बनाया और आला सतह की मुलाकातों में भी उन्हें शामिल किया। वज़ीर आज़म ने लंदन में साबिक नाअहल वज़ीर आज़म और रियासती मुजरिम से मुलाकात की। पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने गैर आइनी इक़दामात पर सदर मुमलिकत को एतमाद में नहीं लिया। वो रियासती मुजरिम इसहाक डार को अपने तैयारे में पाकिस्तान लाए और वज़ीर ख़ारजा बनाया। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज और इसहाक डार के खिलाफ मुकदमा की तफसीलात भी दर्ज की गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत के साथ रूस में यूक्रेन के मुतअद्दिद इलाकों के गैर कानूनी इल्हाक की मज़म्मत की है। फ्रांसीसी खबररसां अदारे AFP के मुताबिक जनरल असम्बली में बुध को रूस के यूक्रेन के कुछ हिस्सों के इल्हाक की मज़म्मत के लिए पेश की गई करारदाद के लिए राय शुमारी हुई, जिसके हक में 143 अरकान ने वोट दिए। तहम रूस के खिलाफ अमेरिका की सफारती कोशिशों के बावजूद 35 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और चीन शामिल हैं।
قرارداد میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ روس کی جانب سے سرحدوں میں تبدیلی کو تسلیم نہ کریں اور ماسکو سے فوری اور غیر مشروط طور پر اپنے فیصلے واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ووٹ نے روس کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کو ظاہر کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا کہ واشنگٹن کبھی بھی جعلی ریفرنڈم کو تسلیم نہیں کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں مزید کہا کہ یہ ووٹ زیادہ تر ممالک کا یوکرائن کی حمایت کرنے اور یوکرائن اور اس کے عمل کو اس کے عوام کے خلاف روس کی جاری جنگ کی پرزور مخالفت کی ایک مضبوط یقین دہانی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس نے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ یہ پیغام دیں کہ بزور طاقت کسی ہمسایہ ملک کی زمین پر قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا، لیکن یہ کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے جس کی علاقائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ اگلا آپ پر بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس چیمبر سے کیا توقع کریں گے؟ امریکہ نے جنوبی افریقہ اور خاص طور پر انڈیا کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی۔ انڈیا اور امریکہ کے درمیان شراکت بڑھ رہی ہے، تاہم اس کے روس کے ساتھ تاریخی قریبی تعلقات ہیں۔ بنگلہ دیش، عراق اور سینیگال، جنہوں نے مارچ میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، کیا بدھ کو ان ممالک نے روس کے خلاف ووٹ دیا؟ ایریٹریا، جس نے پہلے ووٹ نہیں دیا تھا، اس مرتبہ ووٹ دینے سے اجتناب کیا، جبکہ نکاراگوا، جس کو انسانی حقوق پر بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہے، اس نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ انڈیا کے سفیر کا کہنا ہے کہ یوکرائن میں جنگ سے پوری دنیا کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد میں فوری مسائل سے نپٹنے پر توجہ نہیں دی گئی۔ 30 ستمبر کو صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرائن کے 4 علاقے روس میں ضم کیے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن آج کل پھر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ ان کا حال ہی میں دیا جانے والا بیان ہے، جس میں انہوں نے مریم نواز کے بری ہونے پر سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو بری کرنے کا فیصلہ ایک مذاق ہے۔ منگل کے روز ہائی کورٹ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم کے مقدمے تو آپ کی میری ہاتھ کی تلی پر لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے اس بیان کو سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملی، خاص طور پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے اس بیان کو بہت زیادہ شیئر کیا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اعتزاز احسن کے بیان سے نالا نظر آتی ہے۔ پارٹی کی جانب سے اس بیان کو جمہوریت کے لیے خطرہ بھی قرار دیا ہے۔ نجی نیوز سے بات کرتے ہوئے چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، میں پیپلز پارٹی سے ہوں اور پیپلز پارٹی میں ہی رہوں گا۔ جب پارٹی مجھے سے سوال مانگے گی تو میں جواب دے دوں گا۔ میں اپنے بیان پر قائم ہوں اور یہ میرے دل کی آواز ہے۔ جمہوریت شریف خاندان سے جڑی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کے بیان پر سخت رد عمل دیا ہے۔ پارٹی کے وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے نجی نیوز سے بات کرتے ہوئے اعتزاز احسن پاکستان میں جمہوریت ختم کرنے کے لیے عمران خان کے سازشی ٹولے کا مکمل حصہ بن چکے ہیں۔ اعتزاز احسن ایک عرصے سے عمران خان کی فتنہ اور فراڈ سیاست کا دفاع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت اور پالیسیوں کی مسلسل مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اعتزاز احسن نے اس وقت بھی عمران خان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی خاموش حمایت کی تھی جب عمران خان نے نیب کے ذریعے صدر آصف علی زرداری اور محترمہ فریال تارپور کو گرفتار کروایا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے۔ اس وقت ان کی زبان پر تالے لگ گئے تھے۔
پیپلز پارٹی کا رد عمل اپنی جگہ، لیکن چودھری اعتزاز احسن کا شمار ان چند چوٹی کے رہنماؤں میں ہوتا ہے جو بیک وقت وکیل، سیاستدان اور ادیب اور شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے شروع میں ہی پیپلز پارٹی کی سیاست کی اور پارٹی ان پر یہ الزام عائد کرتی ہے کہ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی اور پیپلز پارٹی مشکل میں آئی تو اعتزاز احسن پیپلز پارٹی چھوڑ کر اصغر خان کی تحریک استقلال میں چلے گئے اور پارٹی کے خلاف کئی برس کام کیا۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع جامشورو کے علاقے نوری آباد کے نزدیک مسافر بس کو آگ لگنے سے 17 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو آصف جمیل شیخ کے مطابق بدھ کی رات لگنے والی آگ نے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے 12 بچے، 2 خواتین اور 3 مرد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی سے خیرپور ناتھن شاہ جانے والی مسافر بس میں سوار تمام افراد مغیری برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسری جانب موٹر وے بس نے ایک بیان میں بتایا کہ نوری آباد کے قریب موٹر وے M9 پر مسافر کوچ میں آگ اس کے ایئر کنڈیشن یونٹ میں لگی۔ آگ لگنے سے 8 مسافر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ موٹر وے پولیس نے زخمی مسافروں کو بروقت جلتی بس سے ایمرجنسی دروازے کے ذریعے نکالا۔ موٹر وے پولیس نے مزید بتایا کہ زخمی مسافروں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی اور مسافر کوچ میں لگنے والی آگ پر بھی قابو پا لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مسافر کوچ کو آگ لگنے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی سی اور ایس پی جامشورو کو متاثرین کی مدد کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے انتظامیہ کو حادثے کی جگہ پر ایمبولینس بھیجنے اور زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ مراد علی شاہ نے انتظامیہ کو متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کا کہا۔ انہوں نے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ بھیجنے کی بھی ہدایت کی۔ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑھتی برتری مغربی ممالک کے لیے ایک فوری مسئلہ ہے، جنہیں اپنے اثر و رسوخ اور اقتدار کے دفاع کے لیے عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق RUSI تھنک ٹینک میں تقریر کرتے ہوئے گورنمنٹ کمیونیکیشنز ہیڈ کوارٹر CGHU کے ڈائریکٹر جریمی فلیمنگ کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی نے نہ صرف موقع حاصل کرنے، مقابلہ اور تعاون کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ کنٹرول، اقتدار اور اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے ایک میدان جنگ ہے۔ انہوں نے چین کی سیٹلائٹ نیویگیشن کے ہائی ڈیو سسٹم اور ڈیجیٹل کرنسی میں برتری کی بات کی، کیونکہ وہ ڈیجیٹل یوان لانچ کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی قیادت اس ترقی کو ہتھیار کے طور پر دیکھتی ہے تاکہ اپنے اثر و رسوخ میں آنے والی مارکیٹ سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جیری فلیمنگ نے مغربی ممالک سے اپیل کی کہ وہ اگلی نسل کی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ برطانیہ کو یہاں رہنے والے چینی شہریوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو یہاں کاروبار زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے کہا کہ چین ٹیکنالوجی اور معیشت میں برتری کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ وہ مختلف ممالک کو اپنے دشمنوں کی طرح دیکھتے ہیں یا کلائنٹ سٹیٹس کے طور پر، جنہیں دھمکایا جا سکے، دبایا جا سکے یا رشوت دی جا سکے۔ چین نے جریمی فلیمنگ کے پیر کے شام کو شائع ہونے والی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان دعووں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان موننگ کا کہنا تھا کہ چین فنانس اور ٹیکنالوجی میں اس لیے ترقی کرتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ وہ کسی کو نشانہ نہیں بناتا اور نہ ہی دھمکاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔